بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پاک اسٹڈی مطالعہ پاکستان اس کا باب نمبر 10 تحفظ نسواں۔ نام سے ہی پتہ ہے ہمیں کہ تحفظ نسواں چیپٹر بتا رہا ہے کہ عورتوں کے نسواں سے مراد نسوانی عورتوں کے متعلق، نسواں عورتوں کو کہتے ہیں، عورتوں کا تحفظ۔ بدقسمتی سے پوری دنیا کے اندر کچھ عورتوں کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں اور کچھ جو ہے وہ ویسے ہوتا نہیں ہے لیکن عورتوں کے متعلق بنا دیا جاتا ہے۔ تو اس وقت پوری دنیا میں عورتوں کو کچھ جائز حقوق دیے جا رہے ہیں جو دینا ضروری تھے، اور کچھ ناجائز حقوق بھی دیے جا رہے ہیں جو دینا ضروری نہیں ہے۔ تو بحیثیت مسلمان، چونکہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، تو بحیثیت مسلمان ہمیں وہ حقوق عورتوں کو ضرور دینے چاہیے جو اسلام نے دیے ہیں۔ جو اسلام نے عورتوں کو حقوق دیے ہیں وہ حقوق عورتوں کو، مثال کے طور پر شوہر کا ظلم، بیوی کے اوپر جہیز نہ لانے کے طعنے، اسی طرح بدسلوکی سسرال والوں کی طرف سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جائیداد میں بیٹی کو حق نہ دینا، یہ وہ ظلم ہے جو ہمارے معاشرے میں عام طور پر تیزاب پھینک دینا، تو آئے روز یہ واقعات پیش آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے عورتوں کو حکومت پاکستان نے تحفظ دینے کا سوچا ہے۔ عورتوں کے متعلق ایسے قوانین بنا دیے جائیں تاکہ عورتیں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں۔ تو اسی حوالے سے ہمارا یہ آج کا جو چیپٹر ہے، سب سے پہلے اس نے جو بنیاد رکھی ہے وہ رکھی ہے، جو اس چیپٹر کو شروع کیا ہے وہ شروع کیا ہے صرف سے۔ صرف اس کا مطلب ہوتا ہے قسم، عورتوں کی اور مردوں کی دونوں کی الگ الگ چونکہ قسم ہے اس لیے اس کو صرف کہتے ہیں، عورتوں کی صرف، مردوں کی صرف۔ تو صرف بنیادی طور پر ایک قسم ہے۔ اس سے کیوں شروع کیا؟ صرف سے اس لیے شروع کیا کہ جب صرف کا نام ذہن میں آتا ہے تو ہمارے معاشرے نے کچھ ایسی باتیں خود بخود گھڑ لی ہیں جس کی وجہ سے وہ سوچ لیتے ہیں کہ جی عورتوں کی صنف ہے تو عورتوں کے یہ کام ہوتے ہیں، مردوں کی صنف ہے تو مردوں کے یہ کام ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جی عورت کو گڑیا لے کر دو، لڑکی ہے تو اس کو گڑیا لے کر دو، اور اگر لڑکا ہے تو اس کو بیٹ لے کر دو۔ تو خود بخود ہی یہ چیزیں معاشرے نے گھڑ، اسی کو صنف کہتے ہیں۔ صنف کی بنیاد پر معاشرے بن رہے ہیں، صنف کی بنیاد پر میل فیمیل کی ڈیوٹیز لگ رہی ہیں، صرف کی بنیاد پر کردار سازی ہو رہی ہے۔ تو یہ سارے کے سارے جتنے اعمال ہیں، کردار سازی ہے، معاشرے کے اعمال ہیں جتنے، وہ سارے صنف کے اندر آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس نے صنف کی تعریف کی ہے کہ صنف سے مراد مرد اور عورت کے وہ کردار ہیں جن کا تعین معاشرہ کرتا ہے، جن کی بنیاد پر لوگوں کے تصور، جو میں نے بات کہی ہے وہی بات یہاں پر اس نے بالکل اسی طرح ہی، میں نے ڈیفینیشن جو بیان کی ہے وہی میں پڑھ رہا ہوں، جن کی بنیاد پر لوگوں کے تصورات بنتے ہیں کہ مرد اور عورت کیا کچھ کر سکتے ہیں اور کیا نہیں، اور کن مسائل تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ وہ تصورات ہیں جو معاشرے نے خود بنا، ہر معاشرے نے اپنے اپنے بنا لیے۔ ہمارے اسلامی معاشرے میں اپنے ہیں، یورپ کے معاشرے میں اپنے ہیں، ہندوازم میں اپنے ہیں، تو ہر معاشرے میں اپنے، تو اس لیے یہاں پر اس نے پھر مزید اس کو وضاحت کر دی۔ یہاں تک تھی صرف کی تعریف جو پہلے 2 لائنوں میں ختم ہو گئی، اور یہ بڑی اہم تعریف ہے۔ اب صرف کا تعلق ان معاشرتی تعلقات سے ہے جو عورتوں، مردوں
بچیوں اور بچوں کے مابین سماجی اور اخلاقی قدروں نے متعین کیے ہیں۔ مختلف معاشروں میں عورتوں، مردوں، بچوں اور بچیوں کے روابط مختلف ہیں۔ بعض معاشروں میں یہ سماجی تعلقات زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، ان میں مردوں اور عورتوں کو تعلیم، صحت، ملازمت اور دیگر شعبوں میں برابر کے حقوق ملتے ہیں، برابر کے مواقع بھی ملتے ہیں، جبکہ کچھ معاشروں میں یکساں سہولتیں میسر نہیں ہوتیں۔ اس کے برعکس جنس متعین کردہ حیاتیاتی تفریق کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہ بات آپ کو کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ جو بات میں نے عرض کر دی ہے کہ مختلف معاشروں میں مختلف ہیں تصورات۔ بعض معاشرے ایسے ہیں، مثال اس نے جو اشارہ کیا ہے وہ یورپ کی طرف کیا ہے کہ جی یورپ میں عورت کو حقوق ملتے ہیں اور ہمارے معاشرے میں، حالانکہ ایسا بھی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انہوں نے زیادتی کی ہے۔ ہمارے معاشرے میں عورت کو بہت اعلیٰ مقام حاصل ہے، خاندان کے اندر اس کی عزت ہے، ماں بنتی ہے تو عزت ہے، بہن بنتی ہے تو عزت ہے، بیٹی بنتی ہے تو عزت ہے، بیوی بنتی ہے تو عزت ہے۔ جبکہ یورپ کے اندر یہ کنسیپٹ ہی نہیں ہے، ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں اولڈ ہوم میں داخل کروا دیتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ بیوی ہے تو وہ حقوق جو ہمارے ہاں بیوی ادا کرتی ہے وہاں پر نہیں ہوتے، نہ بیوی کو پوچھا جاتا ہے، نہ بیوی کے اوپر پابندی لگائی جاتی ہے، نہ بیوی کے ساتھ، تو وہ آتے ہیں، سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، کاروبار پہ چلے جاتے ہیں، شام کو آتے ہیں، وہ اپنا ہوٹل کا کھانا کھا کے آیا، کہاں سے آیا، تو کسی کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا۔ یہ ظلم ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے اسلامی معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ شوہر تھکا ماندہ گھر آئے تو بیوی اس سے پوچھے آ گئے ہو، کھانا کھانا ہے، پانی پینا ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلق استوار ہے یہ اسلامی معاشرے کے اندر الحمدللہ قائم ہے۔ یہاں پر جو اصل بات ہے حقوق برابر ملنے چاہیے، میدان الگ الگ ہے لیکن حقوق برابر ہے، اور یہ اسلامی معاشرہ ہے، اقوام متحدہ کا نہیں ہے یہ اسلامی معاشرے میں عورتوں اور مردوں کو برابر حقوق ملنے چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ عورتوں کو قید کر دیا جائے، نہ وہ باہر جا سکتی ہیں، نہ وہ کوئی ایکٹیویٹی، کوئی گیم، کوئی کھیل وہ کر سکتی ہے، تو یہ بھی ظلم ہے۔ ان کے لیے کچھ میدان بنا دینے چاہیے جہاں پر سیکیورٹی کا انتظام ہو، جہاں پر پردے کا انتظام ہو، جہاں پر سہولیات میسر ہوں، ان کے لیے سکول الگ ہوں، ان کے لیے کالجز الگ ہوں، ان کی یونیورسٹیاں ہوں، وہ وہاں پر ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، اسکالر بنے۔ تو اگر عورتوں کو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتوں اور مردوں کو اکٹھا بٹھا کر پڑھانا شروع کر دیا جائے، یہ اس کا مطلب نہیں ہے، یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ پر یہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کو تعلیم پر ہی پابندی لگا دی جاتی ہے، یہ ظلم ہے۔ عورت تعلیم حاصل کرے، اچھی ماں بنے اور پڑھ لکھ کر قوم کی خدمت کرے، وہ نوکری بھی کر سکتی ہے، وہ کام پہ بھی جا سکتی ہے، وہ کاروبار بھی کر سکتی ہے، کہیں پر بھی پابندی نہیں ہے، جس کی بہت ساری مثالیں ہم آگے پڑھیں گے۔ مرد اور عورت دونوں یکساں طور پر کام کرنے کی، یہ آگے دیکھیں اگلے پیج کے اوپر 144 پیج کے اوپر ہے، مرد اور عورت دونوں یکساں طور پر کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، مثلا کھانا پکانا، صفائی کرنا اور گاڑی وغیرہ چلانا بالکل کر سکتی ہیں، تو اور تو یہ دونوں کو اجازت ہونی چاہیے۔ صنفی کردار کسی معاشرے، کمیونٹی یا دوسرے معاشرتی گروہوں میں سیکھے ہوئے رویے ہیں جو عورت اور مرد کی سرگرمیاں، اہداف اور ذمہ داریاں تقسیم کرتے ہیں۔ انسانی کردار جہاں عمر، نسل، اخلاقیات اور مذہب سے متاثر ہوتا ہے، وہیں جغرافیائی، معاشی اور سیاسی ماحول سے بھی متاثر ہوتا ہے۔ یہ آپ کو کہ ماحول جس قسم کا ہوگا، اب ماحول کس سے متاثر ہوتا ہے؟ وہ پہلے کہتے ہیں کہ عمر سے بھی متاثر ہوتا ہے، لازمی بات ہے کہ چھوٹی عمر کے بچے ہیں ان کا اور ماحول ہے، بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کا اور ماحول ہے۔ اسی طرح نسل، کوئی کون سی خاندان سے ہے، کوئی جٹ ہے، کوئی بٹ ہے، کوئی کھوکر ہے، کوئی ملک ہے، کوئی آوان ہے، تو ان نسلوں کی وجہ سے بھی ماحول متاثر ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ اخلاقیات اور مذہب، بالکل جہاں پہ جس معاشرے میں اخلاقیات سکھائی جاتی ہیں وہاں پہ لوگوں کا
ماحول ہوگا وہ معاشرے پر اثر انداز ہوگا. اور ماحول کے اوپر کون سی چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں؟ عمر، نسل، اخلاقیات، اسی طرح مذہب. لازمی بات ہے ہندو ہوگا تو وہ اپنے کام کرے گا، مسلمان ہوگا تو وہ اپنے حساب سے رہے گا، اس کا ایک اپنا دائرہ کار ہے. کافر ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، سکھ ہے، بدھ مت ہے، کوئی بھی ہے تو وہ اپنے اپنے اس میں. اسی طرح جس طرح یہ کام ہے اسی طرح وہ کہتے ہیں جغرافیائی. برے صغیر کے لوگوں کا اور ماحول ہے، یورپ کے لوگوں کا اور ماحول ہے، ایشیا کے لوگوں کا اور ماحول ہے. تو یہ اسی طرح جو ہے وہ معاشی لازمی بات ہے، معاشی سیاسی یہ دونوں چیزیں بھی ماحول کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. معیشت اگر اچھی ہوگی، لوگوں کو کھانا پینا بہترین میسر ہوگا، ان کے کاروبار سیٹ ہوں گے، روزگار کی پریشانی نہیں ہوگی، تو ان کے ماحول میں بالکل زمین آسمان کا فرق ہوگا ان کے ماحول کے برابر جن کے پاس ایک وقت کا کھانا ہوتا ہے دوسرے وقت کا ہوتا ہی نہیں. تو معیشت کی اثر انداز ہوتی ہے، لوگوں کے رہن سہن میں کافی فرق آ جاتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ سیاست آپ دیکھ رہے ہیں، کل شام کو واقعہ پیش آیا، وہ بلوچستان والے واقعے کی وجہ سے پورا پاکستان جیم ہو گیا اور جو ہے وہ ٹرینیں تک بند کر دی گئیں، لاری اڈے میں بسیں ختم ہو گئی، لوگ گھروں میں 2-2 3-3 4-4 گھنٹے لیٹ پہنچے. تو یہ ساری چیزیں ماحول پر اثر انداز ہوتی ہیں اور ماحول پھر جو ہے وہ آگے ہمارے پورے معاشرے پر اثر انداز ہوتا ہے. اس لیے صنف کو بنیاد بنایا. بنیاد صنف ہے، صنف سے مرد اور عورت، مرد اور عورت سے بنتا ہے معاشرہ، اور معاشرے سے پھر یہ ساری چیزیں ہمارے رسم و رواج، طور طریقے، ثقافت، سب کچھ پھر معاشرے کے اندر آتی ہے. تو لہذا بنیاد ہماری صنف ہے، اور صنف مرد اور عورت. اب صنف کی بات سمجھنے کے بعد وہ کہتے ہیں جی صنفی کردار سازی. صنفی کردار سازی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی یہ بھی ایک ڈیفینیشن ہے اور شارٹ کویشچن آ سکتا ہے، بڑا اہم ہے. صنفی کردار سازی سے مراد وہ معاشرتی عمل ہے جس کے ذریعے مرد اور عورت کو مخصوص معاشرتی کردار نبھانے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے. مثلا لڑکے کو بیٹ یا ہاکی دو، لڑکی کو گڑیا، لڑکا باہر کے کام کرے، لڑکی گھرداری کرے وغیرہ. تاہم بات یہ ہے کہ کردار سازی کے اس عمل میں لڑکوں اور لڑکیوں کو یکساں مواقع فراہم کیے جانے. یہ ہے صنفی کردار. جب معاشرہ، جس قسم کا معاشرہ ہوگا بنیاد وہی ہے، جس قسم کا معاشرہ ہوگا اس قسم کے کردار ہوگا، اس قسم کا کردار بنایا جائے گا. کسی معاشرے کے اندر عورت کے اوپر بڑی سخت پابندیاں ہیں، کسی میں تھوڑی سی نرمی ہے، کسی میں بالکل آتی ہے. تو یہ صنفی کردار سازی معاشرے کی وجہ سے تخلیق ہوتی ہے. تو اس کے اوپر ہاں ایک بات ہے کہ اسلامی جو کلچر ہے وہ کہیں بھی ہو اسلام ایک ہی ہے. یورپ میں اگر مسلمان ہے تو اس کا بھی وہی اسلام ہے، جو پاکستان میں رہنے والا ہے اس کا بھی وہی. تو اگر اسلام کے لبادے میں ہم سارے کے سارے آ جائیں، اسلامی لبادہ اوڑھ لیں، اسلامی ماحول کو اپنا لیں، تو پھر وہ کہیں بھی رہنے والا ہو پھر اس کا کردار ایک ہی ہوگا جو قرآن اور سنت نے ہمیں بتایا ہے. تو سب سے بہترین وہی ہے، ہمارا اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. اب کہتے ہیں صنفی کردار سازی کہاں پہ ہوتی ہے، لوگوں کے کردار کہاں بنتے ہیں. صنفی کردار سازی تو آپ کو بتا دی گئی، کردار بنتا کہاں ہے، اس کے ادارے کون سے ہیں. تو وہ کہتے ہیں سب سے پہلے والدین ہیں. سب سے پہلے والدین ہیں. والدین جو ماں باپ تربیت کریں گے اولاد کی اولاد وہی ہوگی، جو میری ماں باپ نے تربیت کی وہی ہوگی، جو میں آگے اولاد کی تربیت کروں گا وہی ہوگا. پھر اس کے بعد گھر کے اندر چونکہ والدین کے علاوہ بھی لوگ آ جاتے ہیں، چاچے مامے تائے سارے کچھ آ جاتے ہیں. اسی طرح پھر محلہ ہے، پھر معاشرہ ہے، پھر سکول ہے، پھر تعلیمی ادارے ہیں، پھر ذرائع ابلاغ ہیں، کام کی جگہ ہے، ریاستی حکومتی سیاسی اور مذہبی ادارے ہیں. یہ صنفی کردار سازی کے اداروں کے طور پر کام کرتے ہیں. بندہ جہاں جہاں سے جاتا ہے اسی کے اوپر اس کا اثر ہوتا جاتا ہے. وہ کون سے لوگوں سے ملتا ہے، کون سے دفتر میں کام کرتا ہے، کون سے سکول سے تعلیم حاصل کرتا ہے، کون سا چینل دیکھتا ہے، تو جس قسم کے اس کے ساتھ آس پاس کے اس کے ہوں گے کام، اسی قسم کا اس کا کردار بنتا ہے. بڑی آسان سی بات ہے. جس قسم کا اس کے ساتھ ادارے کام یا جن کے ساتھ وہ کام کر رہا ہوگا وہ ادارے جس قسم کا کام کریں گے وہ بندہ بھی اسی قسم کا کام کرے. تو لہٰذا اسی سے اس کا کردار سامنے آئے گا. اسی لیے ہم کہتے ہیں اچھا سکول چوز کرو، ٹھیک ہے جی.
یہ نہیں ہے کہ ہر گلی محلے میں سکول کھلے ہوئے ہیں تو آپ ہر سکول میں جا کے جو ہے وہ نہیں، سکول اچھا ہے چوز کرو، اور الحمدللہ ہمیں اپنے سکول پہ فخر ہے، ہم کبھی بھی کردار سازی پر کمپرومائز نہیں کرتے۔ تعلیم تعلیم تعلیم، تربیت تربیت تربیت، یہ اور سکولوں کے اندر شاید اس قسم کا فقدان ہے، اور الحمدللہ ہمارے ہاں لڑکیوں کو لڑکوں کو جس طرح سکھایا جاتا ہے، بٹھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، اس لیے یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ اگر کردار اچھا کرنا ہے تو پھر آپ کو انسٹیٹیوٹ بھی اچھے چوز کرنا ہوگا۔ اس کے بعد ہے جی صنف کی بنیاد پر، جب صنف آ گئے تو صنف کی بنیاد پر پھر سرگرمیاں بھی مختلف ہو جائیں گی، مرد کی اور سرگرمیاں ہوں گی، عورت کی اور سرگرمیاں ہوں گی۔ تو سب سے پہلے صنفی کرداریت ایک لانگ کویشچن آ سکتا ہے کہ صنف کی بنیاد پر سرگرمیاں کون کون سی سر انجام دی جا سکتی ہیں؟ تو سب سے پہلے معاشی سرگرمیاں ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں جی معاشی سرگرمیاں اشیاء کی پیداوار اور ان کی خرید و فروخت کی خدمات پر مشتمل ہوتی ہیں جن سے آمدن حاصل ہوتی ہے، مثلا زرعی شعبے یا فیکٹری میں کام کرنا۔ ان سرگرمیوں سے حاصل شدہ رقم سے روزمرہ کے اخراجات پورے کیے جاتے ہیں۔ صنف کی سماجی ساخت نے یہ سرگرمیاں مردوں پر عائد کی ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس پیداواری کام میں عورتیں بھی شریک ہوتی ہیں۔ جیسے زراعت کے شعبے میں اور عورت کا کلیدی کردار ہے، مین مرکزی کردار ہے۔ کلیدی کردار کا مطلب ہوتا ہے مرکزی کردار ہے۔ اس کے علاوہ خواتین تعلیم، صحت اور صنعتی شعبوں میں مردوں کے شانہ بہ شانہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ معاشی سرگرمیوں کے اندر جہاں مردوں کا حصہ ہے وہیں پر عورتوں کا بھی حصہ ہے، تو اس سے کوئی بھی انکار نہیں ہے، عورتوں کا حصہ ہے۔ انکار صرف اتنا ہے کہ فیلڈ کے اندر سیکیورٹی عورت کو فراہم کی جائے، پردے کا اہتمام کیا جائے۔ اگر یہ ہے تو پھر دونوں اپنے اپنے کام میں معیشت کے اندر دونوں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سیاست کے اندر بھی عورتوں کا بہت کردار ہے۔ سیاسی سرگرمیاں جہاں پر مرد سر انجام دیتے ہیں وہیں پر عورتیں بھی سر انجام دیتی ہیں۔ کتنی ہماری سیاست میں عورتیں اس وقت حصہ لے رہی ہیں، آپ کو معلوم ہے۔ سیاسی فیصلہ سازی کے عمل میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ صوبائی اور قومی اسمبلیوں میں خواتین کی شمولیت 33% پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہے، پہلے کم تھی، اب انہوں نے 33% ایک بہت بڑا حصہ ہے، خواتین کا بہت بڑا حصہ ہے کہ یعنی 100% میں سے 33% ہم نے خواتین کو دیا ہوا ہے کہ وہ سیاست میں آئیں، اپنی سیٹیں جیتیں الیکشن میں، اور پھر اس کے بعد جب وہ قومی اور صوبائی اسمبلی میں اپنا کردار ادا کریں۔ اسی طرح سماجی اور ثقافتی سرگرمیاں بھی ہیں۔ سماجی مطلب عوام کی خدمت، اسی سے سماج بنا، تو یہ عوام کی خدمت کو سماجی سرگرمیاں کہتے ہیں۔ ثقافتی سرگرمیاں یہ ہوتی ہے کہ جیسے یہ تفریحات وغیرہ، یہ ساری ثقافتی سرگرمیاں، تو مرد و خواتین دونوں اس سرگرمی کا حصہ ہیں اور اپنے طور پر اسے نبھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں سماجی تعلقات، لوگوں سے ملنا جلنا، شادی بیاہ میں شرکت، بیمار کی عیادت کرنا، تعزیت کرنا، مشکل میں کسی دوسرے کی مدد کرنا اور تقریبات میں شرکت کرنا نمایاں سماجی اور ثقافتی سرگرمیاں ہیں۔ تو جہاں پر مرد جاتا ہے وہاں پر عورتیں بھی جا سکتی ہیں۔ شادی اٹینڈ کرنا ہے تو دونوں کا حق ہے نا، ایک تو نہیں ہے کہ وہ بن ٹھان کے تیار ہو کے شادی پہ چلا جائے اور عورت گھر میں جو ہے وہ بیٹھی رہے، اس طرح تو نہیں ہوتا۔ اگر کسی قریبی کی شادی ہے تو اس میں عورت کا بھی حق ہے، عورت کو بھی لے جائے، بچیوں کو لے جائے، وہاں پر جو ہے وہ اسی طرح تفریحی مقامات ہیں تو مری کی سیر کے لیے خود تو جا سکتا ہے، نہیں عورت نہیں جا سکتی، کیوں جی اس کے اوپر پابندی ہے، کیوں پابندی ہے؟ سیر پہ جائے، ساتھ دونوں جائیں۔ تو اس لیے جہاں پر مرد کو اجازت ہے وہیں پر عورت کو بھی اجازت ہونی چاہیے۔ پھر جو ہے وہ نمبر 4 ہے صنفی ترقی کا فروغ۔ یہ بھی ایک سرگرمی ہے اور اس کے اندر بھی مرد اور عورت دونوں کو برابر ہونا چاہیے۔ جب قومی اعداد و شمار کا جائزہ لیا جاتا ہے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بہت سے شعبوں میں ترقی امتیاز کی بنیادوں پر ہوتی ہے۔ یہ ترقی زیادہ تر مردوں کے حق میں جاتی ہے، جس کے باعث زیادہ تر خواتین کو صحت، تعلیم، روزگار اور اعلیٰ انتظامی عہدوں تک رسائی ممکن نہیں ہوتی۔ یہاں ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ یکساں، منصفانہ اور پائیدار ترقی کے لیے مقتدر حلقوں کو عورتوں اور ان کی ضرورتوں اور ترجیحات کو اتنی ہی اہمیت دینی چاہیے جتنی مرد اور اس کی ضرورتوں کو ترجیح دی جاتی ہے۔ سمجھے؟
یہ بہت ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنی مردوں کو ترجیح دی جاتی ہے، ان کو جتنی پریفرنس دی جاتی ہے، اتنی عورتوں کو بھی ان کی بھی ضرورتیں ہیں، ان کی بھی ضرورتیں ہیں، لیکن ناجائز ضرورتیں نہیں ہونی چاہیے، جائز ضرورتوں کی بات ہو رہی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی سارے حقوق ہی عورتوں کو دے دو اور مرد جو ہے وہ بلی بن کر گھر میں بیٹھے، یہ مطلب بھی اس کا نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو اس کے جائز حقوق ہے ان کی طرف ضرور توجہ کرنی چاہیے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسلام بھی یہی کہتا ہے، اسلام نے کوئی اپنی الگ بات تو نہیں کی، اسلام تو یہی کہتا ہے کہ مرد کے اوپر اس وقت تک مرد کو شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے جس وقت تک وہ اس قابل نہ ہو جائے کہ وہ اپنے گھر والوں کو پال سکے، ان کے اخراجات پورے کر سکے، ان کی جائز ضرورتیں پوری کر سکے، ان کو مکان وغیرہ ساری چیزیں دے سکے۔ تو اگر وہ ڈیمانڈ کرتی ہے مجھے الگ مکان دو، تو اسلام کہتا ہے اسے الگ مکان دو۔ تو اس لیے اسلام اسی بات پر زور دیتا ہے، تو یہ یہاں بھی وہی بات ہو رہی ہے۔ خواتین معاشرے کے ہر شعبہ میں اہم اور فعال ترین ذمہ داریاں ادا کرتی ہیں، وہ اب اس کی مثال دے رہا ہے۔ یہ الگ ایک بات ہے، یہ جو 4 سرگرمیاں ہیں ان کے بعد وہ ایک حاصل کلام کے طور پر ایک بات کرتا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اہم اور فعال ترین ذمہ داریاں ادا کرتی ہیں۔ خواتین بطور پائلٹ، اساتذہ، ڈاکٹر، نرسز، انجینئر، سیاسی، سماجی، قائد ہر شعبہ زندگی میں نمایاں طور پر اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ مثلاً پاکستان میں چند نمایاں خواتین کا تذکرہ ضروری ہے۔ یہ شارٹ کویشچن ہے، یہاں سے شارٹ کویشچن شروع ہو رہا ہے۔ محترمہ فاطمہ جلال نے تاریخی پاکستان کے دوران قائد اعظم کے ساتھ مل کر انتھک محنت کی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھیں۔ اسی طرح عرفہ کریم پاکستان کی کم عمر ترین مائیکروسافٹ سرٹیفائڈ پروفیشنل اور ملالہ یوسفزئی دنیا کی کم عمر ترین نوبل انعام یافتہ طالبہ ہیں۔ شہناز بغاری پہلی پائلٹ خاتون اور مریم مختار پاکستان کی پہلی شہید پائلٹ تھیں۔ یہ آبجیکٹو بھی ہے، ہر ایک ان میں سے آبجیکٹو ہے کہ مریم مختار کیا تھی، ملالہ یوسفزئی کیا تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو لازمی یاد رکھنا چاہیے۔ ایک تو شارٹ کویشچن کے طور پر کہ چند نمایاں خواتین ان کے باقاعدہ عہدے سمیت جو انہوں نے کارنامہ سر انجام دیا، وہ بھی صرف بے نظیر بھٹو کا نام لکھنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ بے نظیر بھٹو پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح جو ہے وہ عرفہ کریم کے بارے میں، اسی طرح جو ہے وہ شہناز بغاری، اسی طرح جو ہے مریم مختار، تو یہ آپ نے ساتھ ان کے کارنامے بھی لکھے۔ اب آتے ہیں اگلا ٹاپک ہمارا شروع ہو رہا ہے۔ یہ ہم نے کچھ شارٹ کویشچن پڑھے ہیں، ایک لانگ کویشچن پڑھا ہے۔ سندھ کی تاریخ پڑھی ہے، سندھ کی کردار سازی پڑھی ہے، ٹھیک ہو گیا، سندھ کی کردار سازی کے ادارے پڑھے ہیں۔ یہ 3 ہمارے شارٹ کویشچن ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک لانگ کویشچن پڑھا ہے کہ سرگرمیاں، صنفی بنیاد پر جو سرگرمیاں سر انجام دی جاتی ہیں ان کا جائزہ لیا جائے، تو وہ سارے کا سارا ہم نے ابھی پڑھ لیا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں جی صنف کے بارے میں اسلام کا کیا نقطۂ نظر ہے، اسلام کیا کہتا ہے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے جس چیز کو شروع کیا ہے وہ نکاح سے شروع کیا۔ کیوں کہ نکاح کے اندر دونوں آتے ہیں، مرد بھی اور عورت بھی، اور یہی صنف ہے۔ صنف کے اندر بھی دونوں ہی آتے ہیں، مرد کی صنف الگ ہے، عورتوں کی صنف الگ ہے۔ تو ہر معاشرہ خاندان کی بنیاد پر وجود میں آتا ہے۔ کس کی بنیاد، آبجیکٹو ہے یہ، ہر معاشرہ کس کی بنیاد پر وجود میں آتا ہے؟ خاندان کی بنیاد پر۔ یہ خاندان شوہر اور بیوی کے پاکیزہ رشتے سے بنتا ہے۔ یہ خاندان کس سے بنتا ہے جی؟ شوہر اور بیوی کے پاکیزہ رشتے سے بنتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اعتبار سے ایک اہم سوال یہ ہے کہ کیا مرد یا عورت اپنی شادی کے سلسلہ میں فیصلہ کن اختیار کے مالک ہیں یا نہیں۔ عموماً مردوں کے اس اختیار کو تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن عورتوں کے اختیار پر کئی طرح کی پابندیاں لگائی جاتی ہیں۔ بظاہر اس ضمن میں سب سے اچھی صورتحال یہ ہے کہ یہ رشتہ ہونے سے پہلے مرد و عورت کے خاندان کے سب افراد اس رشتے سے مطمئن ہوں، تاکہ اگر ایسی صورتحال نہ ہو تو قانونی طور پر ہر مرد عورت اس معاملے میں خود مختار ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید کے مطابق نکاح ایک معاہدہ ہے
कुरान मजीद के मुताबिक ने निकाह एक, यहाँ से ये निकाह की बात भी हो रही है, निकाह एक मुआहदा है जो बुनियादी तौर पर दो बालिग और मामला फाहम मर्द और औरत के दरमियान वजूद में आता है। ये निकाह की डेफिनेशन है जो इस दरमियान में बिल्कुल दे दी गई है। ठीक हो गया, यहाँ तक वही दोनों इकट्ठे ज़िंदगी गुजारते हैं, वही तमाम जिम्मेदारियाँ कबूल करते हैं। चुनांचे ये लाजिम है कि मुआहदे की अंजामदेही में दोनों को तस्लीम किया जाए। कुरान मजीद की तालीमात की रोशनी में वालिदैन को पाबंद किया गया कि वो बच्चों की शादी उनकी रज़ामंदी से करें। इसमें जो सबसे अहम बात है निकाह की तारीफ करें, तो निकाह में सबसे पहले यही बात कि हर मुआशरा, ये इब्तिदा में लिख कर कि हर मुआशरा ख़ानदान की बुनियाद पर वजूद में आता है। ये ख़ानदान शौहर और बीवी के पाकीज़ा रिश्ते से बनता है और इसके लिए निकाह ज़रूरी है। फिर उसके बाद हम ये लिखेंगे कि निकाह एक मुआहदा है। कुरान मजीद के मुताबिक निकाह एक मुआहदा है। ये पेज नंबर 146 है, उसकी चौथी लाइन के ऊपर। ठीक हो गया, चौथी लाइन से एक डेढ़ लाइन की ये डेफिनेशन है। तो पहले वो बुनियाद बनाकर फिर ये डेफिनेशन हम लिखेंगे। इसी तरह फिर खुला और तलाक, ये दो अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। खुला से क्या मुराद है, तलाक से क्या मुराद है? तो इस्लाम में खुला और तलाक पसंदीदा अमल नहीं है, ताहम मजबूरी की हालत में इस्लाम ने मर्द को हक दिया है कि वो तलाक दे सकता है और औरत खुला हासिल कर सकती है। अगर सवाल आ जाए तलाक और खुला, उसको थोड़ा सा एक डेढ़ दो लाइन के अंदर तफसील से कि तलाक जब मियाँ और बीवी के दरमियान कोई इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर जाए और कोई उसका मुतबादिल हल मौजूद ना हो, तो फिर मर्द को अल्लाह ताला ने ये इख्तियार दिया है कि वो अपनी बीवी को तलाक के ज़रिए अपने से हमेशा के लिए जुदा कर सकता है। इस अमल को तलाक कहते हैं। खुला उसका भी यही है कि अगर मियाँ और बीवी के दरमियान इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर जाए और कोई उसके लिए मुतबादिल हल मौजूद ना हो, मसला हल करने के लिए, तो उस वक़्त बीवी को इख्तियार है कि वो अदालत जाए, वहाँ पर दावा दायर करे और फिर अदालत बीवी के उस आने पर, ठीक है जी, उस दावे के ऊपर वो फैसला करे कि इसको खुला का इख्तियार है और आज के बाद इनके दरमियान रिश्ता अज़वाज कायम नहीं है और वो जुदाई कर देगी। इसको खुला कहते हैं। तो मर्द को डायरेक्ट इख्तियार है, औरत को अदालत जाने के बाद इख्तियार मिलेगा। औरत खुद से मर्द को तलाक नहीं दे सकती, बल्कि वो अदालत जाएगी, वहाँ पर वो दावा दायर करेगी, फिर काजी जो होगा, जज होगा, वो फैसला करेगा, 3 नोटिस भेजेगा और उसके बाद वो फिर फैसला कर देगा कि आज के बाद इनके दरमियान जो शादी का रिश्ता है वो ख़त्म हो गया। इसको खुला कहते हैं। अब आते हैं कि जब ये निकाह की हमें समझ आ गई कि निकाह क्या है, एक मुआहदा है जिसके बाद मर्द और औरत दोनों एक पाकीज़ा शादी के रिश्ते में बन जाते हैं। अब जब ख़ानदान बन गया तो अब ख़ानदान की एक आदमी की, औरत की भी और मर्द की भी एक नई ज़िंदगी शुरू हो गई। अब दोनों एक रिश्ते में हैं, एक घर के अंदर मौजूद हैं, तो कभी उतार चढ़ाव, कभी ऊंच नीच, कभी जो है वो ज़ुबानी कलामी, कभी जो है वो तलब कलामी हो जाती है और बात लड़ाई झगड़े तक पहुंचती है। तो उसके लिए आप यहाँ पर नया एक टॉपिक शुरू हो रहा है कि जी बात मर्द क्या करता है, वो औरत पर तशद्दुद कर देता है, और बात ऐसा भी होता है कि औरतें भी मर्द पर तशद्दुद कर देती हैं। ठीक है, तो बाज़ जगह पर बाल ख़ानदानों में ऐसा भी होता है कि माशाल्लाह मियाँ साहब को पढ़ रही होती हैं। ठीक, तो हर जगह पे की तो नहीं होता ना, बाज़ जगह पर बेचारे मियाँ साहब को भी मार पड़ रही होती है। तो तशद्दुद क्या है? सबसे पहले कि जी तशद्दुद की नौबत इस तक अक्सर यही देखा गया है कि मर्द औरतों पर तशद्दुद करते हैं और नौबत यहाँ तक आती है कि तेज़ाब भी फेंक दिया जाता है। तशद्दुद ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है और बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन है कि तशद्दुद की तारीफ क्या है। तशद्दुद से मुराद ये जो हमने पढ़ी है ना, वो सारी की सारी सिनफी किरदार सादी, फिर
सिंपली किरदार साजी के ادارے। इसी तरह जो है वो हमने आगे जो है वो फिर निकाह की तारीख पढ़ी है। ये छोटे छोटे जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये आपने लाजमी याद करने हैं। निकाह की तारीख, फिर उसके बाद खुला की तारीख, फिर उसके बाद तलाक की तारीख। तो ये जो है वो अलग अलग डेफिनेशन है। अभी हमने तशद्दुद की तारीख, तशद्दुद की तारीख अभी शुरू कर। ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अहम है, इनको लाजमी आपने देखना है। तशद्दुद से मुराद किसी फर्द को जिस्मानी नुकसान पहुंचाना या ज़हनी दबाव मुसल्लत करना। इनमें घरेलू तशद्दुद है, जिस्मानी तशद्दुद है, नफ्सियाती दबाव है, मुआशी इस्तेहसाल। इस्तेहसाल का मतलब होता है हक मारना, किसी का हक मारना, इस्तेहसाल, ताक़ुब या पीछा करना। और साइबर क्राइम, मोबाइल, कंप्यूटर या इंटरनेट के जरिए जो किए जाने वाले जराइम होते हैं उनको साइबर क्राइम कहते हैं। तो ये सारे के सारे जराइम इसमें शामिल हैं, इसी को तशद्दुद कहते हैं। अब वो कहते हैं कि ख़वातीन की मौजूदा सूरत हाल क्या है, हमारे यहाँ क्या इस वक्त क्या चल रहा है, कितना तशद्दुद हो रहा है, कितने % हो रहा है, दुनिया की रिपोर्ट क्या है, आलमी रिपोर्ट क्या है, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट क्या है, पाकिस्तान में क्या है, तो वो सारा उसमें आपको बता रहे हैं। वो कहते हैं कि अभी 21वीं सदी चल रही है ना, हाँ, तो आज 21वीं सदी में ख़वातीन को बहुत से हुकूक मिल तो गए हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए सूरत हाल कुछ ज़्यादा तसल्ली बख्श नहीं है। जायदाद की विरासत में ख़वातीन से इम्तियाजी सलूक, वो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जायदाद की विरासत में ख़वातीन से ये सलूक किया जाता है, उनको जायदाद दी नहीं जाती, ठीक है। तो उनको जायदाद में जितना हिस्सा इस्लाम ने दिया है वो उनको मिलना चाहिए। काम की जगहों पर उनसे बदसलूकी बिल्कुल होता है। घर में खामिन का नारवार रवैया, नाजायज़ रवैया। फिर उसके बाद होता है जी मर्दों के बराबर काम करने के बावजूद कम उजरत, ये भी आमतौर पर होता है, ठीक है जी। औरतों को तनख्वाह कम मिलती है, मर्दों को ज़्यादा मिलती है। तो जहेज ना लाने पर ससुराल वालों का तशद्दुद आमेज़ रवैया, ये भी आजकल बहुत ज़्यादा हो गया। लड़कियों के मामले में वालिदैन की तंग नजरी आमतौर पर, खैर बच्ची है ना पढ़ेगी तो की हो जाएगा, बच्चे को पढ़ाओ, ये तंग नजरी है। इसी तरह हुकूक की पामाली है वगैरह ख़वातीन के लिए आम अमल है, ठीक हो गया। हुकूक की पामाली का मतलब होता है हुकूक को बिल्कुल ख़त्म कर देना, पामाल कर देना। कानून किसी हद तक उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिश ज़रूर रहा है, लेकिन अपने हुकूक की बादयाबी के लिए उनकी अदालतों तक रसाई आसान ना थी। वो कहते हैं कि हुकूक के लिए कानून कोशिश तो करता रहा है, लेकिन अदालतों तक जो जाना मुश्किल था। अभी काफ़ी हद तक जो हुआ है वो अभी इसकी डिटेल आपको इन 2 पैराओं में समझा रहे हैं। अभी तक जो कुछ कानून औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से पास हुए हैं वो आपको, सबसे पहला जो है ना वो कानून पास हुआ था 2016 में, पंजाब हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ निस्वां एक्ट 2016। वो क्या है जी, मुंदरजा बाला बातों को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत पंजाब ने तशद्दुद की सूरत में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ का एक्ट 2016, ठीक है जी। वो क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट वायलेंस एक्ट 2016 पंजाब असम्बली में पेश किया, जिसे 24 फरवरी 2016 को मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। इस एक्ट का मकसद मुतासिरा ख़वातीन को इंसाफ की फराहमी है। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा इस एक्ट के जरिए ख़वातीन को मुंदरजा ज़ैल जराइम से जामे तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। अब इस एक्ट के तहत कौन कौन से जुर्म आते थे जिनसे ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, वो था जी घरेलू तशद्दुद। अगर कोई आदमी घरेलू तशद्दुद करेगा तो उसको इस एक्ट के तहत सज़ा होगी। जज्बाती और नफ्सियाती बदसलूकी है, इसी तरह मुआशी अदम मसावात है, हिरासा करना, खौफज़दा करना औरतों को आमतौर पर देखा जाता है, साइबर क्राइम वगैरह। इस एक्ट के जरिए ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कई इक़दाम किए गए। मसलन मुतासरा ख़वातीन के लिए यूनिवर्सल टोल फ्री नंबर 1043 का इजरा किया गया है, वो जारी किए गए। तमाम अदला में इंसदाद तशद्दुद मरकज़ बराए ख़वातीन और दारुल उलूम मराकज़ का क़याम किया गया है। इंसदाद तशद्दुद मराकज़ बराए ख़वातीन में वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर और ज़रूरी अमले की तैनाती जो फ़रीक़ैन के दरमियान सालसी करके सुलह वगैरह करवाएगा। इसी तरह उर्दू ज़ुबान में इश्तिहारात
اردو زبان میں اشتہارات اس لیے کہ عام گھر گھر محلے تک گلی تک یہ بات پہنچ جائے کہ بھائی آپ کو یہ حقوق ملے ہوئے ہیں. بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کچھ حقوق ہیں بھی صحیح نہیں ہے. تو اردو زبان میں اشتہارات ان کو بتایا جائے تاکہ وہ گھر گھر گلی محلے تک یہ بات پہنچ جائے کہ بھئی ہمارے پاس یہ. اسی طرح جو ہے وہ متعلقہ سرکاری حکام، یہ احکام نہیں ہے، بچے عام طور پر اس کو احکام پڑھتے ہیں. حکام حاکم کی جمع ہے، حاکم کی جمع ہے جو حکمران ہوتے ہیں. حکام کو متاثرہ خواتین کے تحفظ اور اطمینان ضرورت سے آگاہ کرنے کے لیے طریقہ کار وضع کیا جاتا ہے. وضع کرنا کا مطلب ہوتا ہے بنانا. متاثرین کے تحفظ پر عمل درآمد کے لیے جی پی ایس سے منسلک الیکٹرانک بریسلیٹ یہ کڑا ہے. اسی طرح جو ہے وہ اینکلیٹ کا استعمال تشدد کے مرتکب افراد پر کیا جائے گا. ان کو باقاعدہ وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ کڑا وغیرہ پہنایا جاتا ہے اور اس طرح کے شوہر جو ہے وہ کچھ دن کے لیے سزا یافتہ ہو جاتا ہے. متاثرہ خواتین تحفظ یا رہائش کے لیے پروٹیکشن اپنی طرح عدالت سے رجوع کر سکتی ہیں. عدالت اس ایکٹ کے مطابق شکایت کا ادالہ کرنے کی پابند ہے. شکایت موصول ہونے پر عدالت مدعا علیہ، ایک ہوتا ہے مدعی اور ایک ہوتا ہے مدعا علیہ. یہ عدالتوں کے اندر دو لفظ بولے جاتے ہیں، مدعا علیہ اور مدعی. مدعی وہ ہوتا ہے جو دعویٰ کرنے والا، کیس جا کر عدالت میں لے کر جانے والا جو ہوگا وہ مدعی ہوگا، اور جس کے خلاف لے کر جائے گا وہ مدعا علیہ ہوگا. تو یہاں پر دونوں آپ کو بتایا جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی شکایت موصول ہونے پر عدالت مدعا علیہ، جس کے خلاف کیس لے کر جا کر عدالت اس کو بلوائے گی اور پھر اس کے بعد اس کو نوٹس کے ذریعے پابند کرے گی. عدالت شکایت 90 یوم کے اندر نمٹائے گی. تو یہ وہ پوائنٹس ہیں جو تحفظ رسواں ایکٹ 2016 کے تحت آئے. پھر اس کے بعد ایک اور کام کرے گی، اور یہ بھی لونگ کوشچن الگ لگا سکتے ہیں. یہ الگ کوشچن آئے گا پنجاب حکومت کا تحفظ رسواں ایکٹ، اور یہ الگ کوشچن آئے گا تحفظ رسواں دلی کمیٹی کے افعال. دونوں ایک بھی آ سکتے ہیں، الگ الگ بھی آ سکتے ہیں، اکٹھا لون بھی آ سکتے ہیں. الگ الگ آئیں تو پھر بھی ہم نے نکاح سے شروع کرنا ہے، اور اگر ایک کویشچن آ جائے تو پھر بھی ہم نے نکاح سے شروع کرنا ہے. بنیاد ہم نے بلکہ صنف سے شروع کرنا ہے. صنف مختصر اس کی تعریف، صنف کی بنیاد پر معاشرہ بنتا ہے، معاشرہ نکاح سے بنتا ہے، اور نکاح کی تعریف یہ ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے تشدد کی طرف آنا ہے. تو ایک ترتیب سے سوال کا خیال رکھنا ہے. یہ کمیٹی درج ذیل امور کا خیال رکھے گی وہ کون سے ہیں تحفظ کے مراکز، دارالامان اور ٹول فری ہیلپ لائن کی نگرانی کرنا اور ان کی خدمات کو بہتر بنانے کے لیے ضروری اقدامات کرنا. ضلع میں دوسرے محکموں اور اداروں سے رابطہ رکھنا تاکہ حفاظتی مراکز خواتین کے تحفظ کے مقصد کو اچھی طرح انجام دیں. خواتین کے تحفظ کے ایکٹ 2016 کے تحت فریقین کے درمیان ثالثی کر کے جھگڑے نپٹانا. یہ بہت اچھی بات ہے. سب سے پہلے طلاق اور خلا کی طرف نہیں جانا چاہیے، بلکہ سب سے پہلے ان کو ایک دفعہ پھر جو ہے وہ سلو کرانے کی کوشش کرنا، ثالثی کرا کے جھگڑے کو نمٹا دیا جائے، تاکہ ان کو میاں اور بیوی دونوں کو بلایا جائے. ان کو کہا جائے کہ آپ دوبارہ اپنا گھر بسانے کی کوشش کریں. جب بالکل یہ آخری حال ہوتا ہے کہ جب وہ نہیں مانتے تو پھر طلاق یا خلا کی نوبت آتی ہے. اس بات کو یقینی بنانا کہ کسی بھی تھانے میں درج کروائے گئے تشدد کے مقدمات اور معاملات کو طبی معائنے کے لیے حفاظتی مراکز کے سپرد کروایا جائے. حفاظتی مراکز اور دارالامان کو پیش آنے والے مسائل پر بحث و مباحثہ کے ذریعے کا ممکنہ حل تلاش کرنا. اب یہ نیچے ایک اور شارٹ کویشچن آ رہا ہے بڑا اہم آخر میں، انسداد تشدد مرکز برائے خواتین. ٹھیک ہے جی، یہ مرکز خواتین کے تحفظ کے لیے منتر یا دیر اقدامات کرنے کا ذمہ دار ہوگا. خواتین کے ساتھ ہونے والی بدسلوکی کا پولیس کے پاس اندراج کروانا، طبی معائنہ کروانا اور شہادتیں اکٹھی کرنا وغیرہ. متاثرہ خواتین کو فوری تحفظ فراہم کرنا، شکایت کی موصولی اور حل کے لیے مؤثر نظام قائم کرنا، فریقین کے درمیان مجوزہ ایکٹ کے تحت ثالثی کے ذریعے صلح کروانا، خواتین کو حکومت سے متعلقہ تمام تحقیقات میں رہنمائی کے لیے کمیونٹی سینٹر کے طور پر عمل کرنا. یہ شارٹ کویشچن ہے، بڑا اہم، یہ اکثر پیپر میں آ جاتا ہے. تو لہٰذا یہ پیچھے ایکسرسائز بھی موجود ہے. صنف کی تعریف بیان کریں، تشدد سے کیا مراد ہے، معاشرے میں خواتین پر تشدد کی چند مثالیں، پنجاب حکومت کا خواتین کے تحفظ. یہ سارے سوال ہم نے ابھی پڑھ لیے. ٹھیک ہو گیا. ان کے علاوہ بھی جو میں نے درمیان میں آپ کو بتایا ہے وہ بھی اس میں آ سکتے ہیں. اور 3 لانگ کویشچن دیے گئے ہیں، وہ تینوں ہم نے اس کو ڈسکس کیے ہیں. تو مشکل الفاظ کے معنی بھی میں نے بتا دیے ہیں. آبجیکٹو کا خاص خیال رکھیے گا. یہیں پر ہمارا اختتام ہو.